ایسے کئی بڑے بڑے اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پہلے کیسی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے اور جب دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کے اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو لگایا، اور جب اس محنت میں اپنے آپ کو لگایا، صرف دعوت نہیں، انہوں نے صرف دین کے کام نہیں، اپنی زندگی کو ولایت کے اعتبار سے آگے بڑھانے کی محنت کی، اور وحدانیت کو یہ بار بار کہنے پر مجبور کہ کرنے والی ذات ہے تو کس کی؟ اللہ کی۔ اتنی بات کو پھیلایا، اتنی بات کو پھیلایا، اس دل میں ایسا اتارا کہ ولایت کے مقام تک پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے باڈی بلڈر لوگ، بڑے بڑے پروفیسر لوگ، بڑے بڑے وکلاء لوگ ان کے قدموں کے نیچے آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک وقت وہ تھا کہ وہ لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، ایک وقت وہ آیا کہ بڑے بڑے ولیان کرام ان کے قدموں میں آ کے بیٹھنے لگے۔ عرب کے اندر بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بیٹھے تھے، علماء کا مجمع تھا، حضرت نے اچانک سوال پوچھا کہ ذرا بتلائیے کہ علم کی شروعات کب ہے، علم کی انتہا کب ہے؟ علماء بالکل چپ، خاموش۔ کسی نے اچانک، ایک بڑے میاں دور سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضرت آپ ہی بتلا دیجئے۔ تو کہا کہ علم کی شروعات اس وقت ہے کہ جب انسان یہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور علم کی انتہا اس وقت ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ میں بہت کچھ ہو چکا ہوں۔ جب یہ سمجھ لیا کہ میں بہت کچھ ہو چکا، وہ وہاں پر رک گیا، اب آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اسے یہ سمجھ میں آ گیا، اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں بہت کچھ بن چکا ہوں۔ آج کل ہمارا ذوق بن چکا ہے کہ دین کے کام میں لگ جاتے ہیں، دعوت کے کام میں لگ جاتے ہیں، یا عالم بن جاتے ہیں، کرسی مل جاتی ہے، مولوی بن جاتے تو سمجھتے ہیں بہت کچھ مل گیا۔ اب تو یہ انا ہمارے اندر بھی آ چکا۔ کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ گئے کرسی پر، ذرا افراد سامنے بیٹھ گئے تو یہ خواہش ہو جاتی ہے، دل پہ یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو بہت کچھ بن چکے۔ یاد رکھو، اگر کسی عالم کے دل میں خیال آیا کہ میں بہت کچھ ہو گیا، وہاں سے وہ اپنے آپ کو روک دیتا ہے۔ وہ سمجھو کہ آگے ترقی نہیں کر پاتا ہے۔ دعوت کا کام کرنے والا، دین کا کام کرنے والا اگر یہ سمجھ لے کہ میں بہت کچھ بن چکا، تو یاد رکھو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ انہیں یہ سمجھنا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس لیے محنت کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ گشت میں نکلیں تو کیا کہا جاتا ہے کہ جاتے وقت یہ کہیں کہ اللہ مجھ سے کام لے لے، اللہ مجھ سے کام لے لے، روتے روتے، اور جب وہاں سے آئے تو کیا کہتے ہیں؟ استغفار پڑھتے ہوئے آئیے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، جیسے کام کرنا چاہیے تھا میں وہ کام نہیں کر پایا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسجد میں جب آ جائیں اور دین کی باتیں سنو، یا مسجد میں آ جاؤ کچھ نماز پڑھ لو، نماز کے بعد بھی، اس لیے تو کہتے ہیں کہ نماز کے بعد استغفار پڑھنا چاہیے۔ کیوں استغفار کہا جاتا ہے؟ استغفار کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دل میں کہے کہ اللہ جیسا آپ کا مقام ہے، اس مقام کے مطابق میں آپ کی عبادت نہیں کر سکا، جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی میں نماز نہیں پڑھا، مجھے تو نماز وہ پڑھنی چاہیے تھا، مجھے اس مقام تک پہنچ جانا چاہیے تھا، میں تو کب سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، مجھے تو ولایت کے مقام تک پہنچ جانا چاہیے، اللہ میں نہیں ہو پایا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انسان ہر وقت یہ الفاظ کہتا ہے۔